السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ رب العالمین، پیرا نمبر 8، سورۃ الانعام، آیت نمبر 136۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ اور انہوں نے اللہ رب العالمین کے لیے اس میں سے جو اس نے پیدا کیا کھیتی اور مواشیوں میں سے ایک حصہ مقرر کیا ہے، بس انہوں نے اپنے خیال کے مطابق کہا یہ اللہ رب العالمین کا حصہ ہے اور یہ ہمارے شریکوں کا حصہ ہے۔ چنانچہ جو ان کے شریکوں کے لیے ہے وہ تو اللہ رب العالمین کو نہیں پہنچتا، اور جو اللہ رب العالمین کے لیے ہے وہ ان کے شریکوں کی طرف پہنچ جاتا ہے۔ برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں ہم دیکھتے ہیں، اس آیت میں کفار مکہ کی غلط رسموں اور غلط طریقوں کی بات ہو رہی ہے۔ انہوں نے مقرر کر لیا تھا کہ اللہ رب العالمین کے لیے، یعنی اللہ رب العالمین کے نام پر مقرر کر دیا، اس میں سے جو اسی نے ہی چیزیں پیدا کی ہیں، کھیتی میں سے، مویشیوں میں سے حصے مقرر کر لیے تھے۔ اہل مکہ یعنی مشرکین نے کچھ چیزوں کو فکس کر لیا تھا اپنی مرضی سے، کچھ اپنے لیے رکھ لیتے، کچھ اللہ رب العالمین کے نام کے لیے الگ کر لیتے اور کچھ بتوں کے نام پر الگ کر لیتے۔ شرکائنا سے مراد جن کو یہ اللہ رب العالمین کی عبادت میں شریک کرتے ہیں، یعنی بت وغیرہ۔ اب میں ایک مثال سے سمجھاتی ہوں۔ جیسا کہ ان کے پاس ایک گندم ہے اور اس کی کٹائی ہونے کے بعد جو گندم ان کے پاس آئی ہے اس کے 4 انہوں نے حصے کر لیے۔ کنہوں نے؟ مشرکین نے۔ ایک رشتہ داروں کے لیے، ایک اپنے لیے، ایک اللہ رب العالمین کے لیے اور ایک بتوں وغیرہ کے لیے جو ان کے شریک ہیں۔ اس میں کسی قسم کی کوئی چیز بھی نکالتے نہیں تھے جو بتوں کا حصہ ہوتا تھا۔ اب جو اللہ رب العالمین کا حصہ رکھا ہوتا تھا ان میں وہ کیا کرتے، اپنی ضرورتوں کو پوری کر لیتے۔ اور چونکہ دیکھیے اللہ رب العالمین کا حصہ کس لیے ہوتا ہے کہ غریبوں کو دینا، کہ یہ ہم نے اللہ رب العالمین کی راہ میں یہ چیزیں نکال دینی ہیں۔ اب وہ غریبوں کا حصہ تو بانٹ لیتے، لیکن مجاوروں کا حصہ یا کاہنوں کا حصہ یا اپنے شریکوں کے حصے میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ اللہ رب العالمین بے نیاز ہیں، وہ بڑے غفور الرحیم ہیں۔ اللہ رب العالمین کے حصے سے اس طریقے سے یہ مجاوروں کو دے دیتے، اس طرح مجاوروں کے حصے میں کسی نوعیت کی کمی نہ ہوتی، اور اس طرح مزاروں کی دیکھ بھال کے لیے بھی یہ اللہ رب العالمین کے حصے میں سے ہی چیزیں نکالتے۔ پھر اسی طرح غریبوں کا حصہ تو رہ جاتا لیکن مجاوروں کا حصہ کبھی نہیں رہا، اس چیز سے ڈرتے ہوئے کہ اگر مجاوروں کے حصے میں کمی آ جائے یا ہم نے کمی کی تو وہ بت جو ہمارے شریک ہیں وہ ہم سے ناراض ہو جائیں گے، ہمارے کام بگاڑ دیں گے۔ اس لیے وہ کیا کرتے تھے کہ اللہ رب العالمین کے حصے میں کمی کر دیتے اور شریکوں کے حصے میں کبھی بھی کمی نہ کرتے تھے۔ ان کے حصے میں ہمیشہ ان کے حصے پورے رہتے۔ آج کل کے اگر ہم مسلمانوں کو دیکھیں تو وہ کیا کر رہے ہیں، وہ زیادہ جو یقین ہے وہ دموں پہ کر رہے ہیں، وہ درباروں پہ جا رہے ہیں، ادھر کسی قسم کی کوئی چیز کی کمی نہیں کر رہے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کی راہ میں اگر انہیں دینا پڑ جائے تو اس میں کوتاہی کرتے ہیں، کمی کرتے ہیں، نمازوں میں پابندی نہیں کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین کی راہ میں زکوٰۃ نہیں نکال رہے ہیں، جس کی وجہ سے آج کل کے مسلمانوں کو مشکلات سے دوچار ہونا پڑ رہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میں اپنے حصے داروں کی نسبت یعنی ان کے مقابلے میں اپنا حصہ لینے سے بے نیاز ہوں۔ مجھے نہیں چاہیے حصہ جس نے ایسا عمل کیا جس میں میرے ساتھ غیر کو بھی حصے دار بنایا۔ دیکھیے اللہ رب العالمین کو یہ چیز کبھی بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے، نہ ہی وہ کریں گے
کہ اگر وہ کوئی بھی شخص اللہ رب العالمین کے حصے میں کسی کو حصے دار بناتا ہے تو میں اس صاحب عمل اور اس عمل کو دونوں کو ضائع کر دوں گا، اور اللہ رب العالمین کے ہاں اس کی قربانی کوئی قبول نہیں ہوگی۔ تو یہاں پر اہل عرب کے اس عقیدے اور اس طرز عمل کی تردید کی جا رہی ہے اور اس کو ناپسندیدہ قرار دیا گیا ہے، اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ جو فیصلہ کر رہے ہیں یہ صحیح فیصلہ نہیں کر رہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین کا سچا فہم نصیب فرمائے، اس پہ خود بھی عمل کرنے اور دین کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔